اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بحث فصل رابع اصالۃ الوجود و اعتباریت ماہیت کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ وہ محل نزاع جہاں اور وہ مقدمات کہ جن کو طے کرنے کے بعد ایک فیلسوف کے سامنے سوال اصالت و اعتباریت پیدا ہوتا ہے، یہ سوال جنم لیتا ہے، اس کو ذکر فرما چکے ہیں۔ اس سوال اصالت کے مقدمات اور اس محل نزاع کو ذکر کرنے کے بعد علامہ نے اس فصل کے اندر اور اس سوال کو حل کرنے کے جو احتمالات ہیں ان کو بیان فرمایا اور اقوال جو اس مسئلے کے اندر ہے ان کی جانب اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد سے علامہ وہ قول مختار و مذہب مختار یعنی وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد والے مرحلے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ وہ اس مسئلہ یعنی جو ان کا قول مختار ہے وجود اصیل ہونے پر اور ماہیت کے اعتباری ہونے پر ادلہ و براہین پیش کرتے ہیں کہ جو اس مطلب اور اس محتوا کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم علامہ کے براہین و علامہ کے محتوا کی جانب تفصیلی طور پہ متوجہ ہوں، چونکہ علامہ کی جو بیان ہے، علامہ کی جو تقریر ہے اصالۃ الوجود کی، اس کے اوپر حکماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، یعنی حکماء و شاگردان علامہ میں جو حکماء معاصر بعض مرحوم ہو چکے ہیں، بعض موجود ہیں، ان میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور انہوں نے علامہ کے کلمات و علامہ کی عبارات سے ایک اور تقریر پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم درست تقریر جو علامہ کی مراد ہے، جس کو علامہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کو علامہ براہین کے ذریعے سے اس بات کریں گے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دوبارہ ان مقدمات جو علامہ نے ذکر کیے ان کو ایک مختصر طور پہ بس ترتیب کے ساتھ ذکر کر کے ہر ایک کے بعض لوازم اور اس کے بعد سے تقریر مخالف یعنی اصالۃ الوجود کے اندر ہی ایک اور تقریر اس مسئلے کی جو کی گئی ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں ان کی جانب اشارہ کر کے اس براہین کے اندر وارد ہوں گے۔ بس مطلب پنجم یعنی اصالۃ الوجود کی جو درست تقریر کی گئی ہے، اصالۃ الوجود کی جو درست مراد جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ کی مراد ہے، اور اصالۃ الوجود کی دیگر تقاریر جن کے اوپر اشکالات وارد ہیں اور جو درست تقاریر نہیں ہیں، ان کے بارے میں مطلب پنجم کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر توجہ کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ نے نفی سفسطہ اور اثبات اصل الواقعیت اس سے شروع کیا تھا، اس کے بعد آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واقعیات خارج میں متعدد ہیں، اور اس تعدد واقعیات کو بھی ہم بالذات یعنی اپنی ذات کے ذات میں یعنی بدیہی طور پہ وجدانی طور پہ پاتے ہیں۔ جب انہی واقعات چونکہ واقعات متعدد ہیں، اب علامہ کہتے ہیں ایک واقعیت کو ہم جب مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، یہ جو ایک واقعیت مورد مطالعہ قرار پاتی ہے اس سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں کہ جن دو مفاہیم میں غیریت ہے، جن دو مفاہیم میں مغایرت پائی جاتی ہے، یعنی یہ مفہوم ایک دوسرے کے غیر ہیں، یہ مفہوم غیر از مفہوم دوم ہے، مفہوم دوم غیر از مفہوم اول ہے، لیکن ان دونوں مفاہیم کو ہم ایک ہی شے سے جو خارج میں وحدت رکھتی ہے، جو خارج میں ایک شے ہے، اسی شے سے ہم ان دو مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں۔ اب ان دو مفاہیم کی جانب جب توجہ کرتے ہیں تو ایک طرف سے قواعد معرفت شناسی ہمیں اس امر کی جانب تاکید کرتے ہیں کہ چونکہ قاعدہ معرفت شناسی یعنی معرفت شناسی کے باب میں ہمارا مبنی یہ ہے کہ ہم خارج سے منفعل ہیں، ہم واقعیت کو اس طرح سے کہ جس طرح سے واقعیت ہے درک کر سکتے ہیں۔ ایک انسان صاحب ادراک واقعیت کو اس طرح سے جس طرح سے کہ واقعیت ہے، جس طرح سے کہ وہ حقیقت ہے، اس کو درک کر سکتا ہے اور اس کو درک کر رہا ہے۔ اس اساس پر جب مفاہیم میں مغایرت احساس کرتے ہیں
یہاں پر انسان خارج کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ حتماً خارج میں بھی کسی طرح کی اور کسی کیفیت مغایرت اس سے فی الحال سروکار نہیں، لیکن حتماً کسی نہ کسی طرح کی مغایرت ان دو جہات میں ہونی چاہیے۔ بس جب یہ کہتے ہیں کہ مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت میں حیطہ ذہن میں اور دائرہ ذہن میں مغایرت موجود ہے، قواعد معرفت شناسی ہمیں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ذہن میں مغایرت نہیں بلکہ حتماً خارج میں مغایرت ہے، کہ جو باعث بنتی ہے، جو مغایرت سبب ہے کہ وہ ذہن میں بھی دو متغیر مفاہیم متولد ہوں، ذہن میں بھی دو متغیر مفاہیم ہم انتزاع کریں۔ ان دو مفاہیم میں سے جو ایک مفہوم یعنی مفہوم وجود وہ باعث اشتراک شے با دیگر اشیاء ہے، یعنی باعث اشتراک ہے کہ یہ شے دیگر اشیاء کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے، یہ شے دیگر اشیاء کے ساتھ ایک جہت مشارکت حاصل کرے، اور یہ اس کو علامہ طباطبائی نے تعبیر کیا تھا مفہوم یعنی اشتراک معنوی مفہوم وجود۔ دوسری طرف سے وہ جو جہت دوم میں ماہیت وہ اختصاص رکھتی ہے اسی شے کے ساتھ اور دیگر اشیاء کے ساتھ باعث اشتراک نہیں بلکہ باعث اختلاف ہے، منشأ اختلاف ہے اور منشأ مغایرت و منشأ جدائی ہے۔ پس یہاں پر یہ دو مفاہیم مفہوم وجود و مفہوم ماہیت مغایر ہیں، اور خارج میں جو ان کے محکی ہے، خارج میں دو جہات اور دو جوانب جو ان میں سے ہر ایک کا یعنی اپنا اپنا محکی ہے، یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے مغایرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے تباین و تغایر رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری تاکید یہ ہے، اصرار اس بات پہ کہ ایک ہی شے ہے، شے واحد ہے، یعنی خارج میں شے کثیر نہیں ہے، شے اشیاء متکثر نہیں ہے، اشیاء متعدد نہیں ہے، بلکہ وہ شے ایک شے واحد ہے جس سے ہم دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس طرح سے آپ مسئلے کو حل نہ کریں کہ دونوں کو اصیل قرار دے دیں کہ اس صورت میں ایک ہی شے دو چیزوں میں بدل جائے گی، اس کا وجود بھی اصیل ہے، ماہیت بھی اصیل ہے، دونوں ایک دوسرے سے مستغنی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جم نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے سے مانع ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایک ہی شے ہے، اس اساس پہ علامہ نے رد کیا تھا کہ اصالتہما درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پر نزاع ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی شے، ایک شے واحد، اس کی وحدت حفظ رہتے ہوئے کس طریقے سے اس شے واحد کے اندر، اس شے واحد سے ہم دو مفاہیم، دو اس سے مفہوم متباین اور دو مفہوم متغایر کس طریقے سے انتزاع کرتے ہیں، یہاں پر حکامہ میں اختلاف ہوا ہے۔ یعنی یہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک شے واحد جس سے دو مفہوم انتزاع کیا ہم نے، دو مفہوم بتاتے ہیں دو جہات ہیں، پس ایک شے واحد ایک حقیقت واحدہ ذو جہات ہے۔ جب وہ شے حقیقت واحدہ ذو جہات ہے، یہاں پر نزاع پیدا ہوتا ہے، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کون سی جہت اصیل ہے اور کون سی جہت اعتباری ہے، کہ اس کے بعد سے یہ سوالات، یہ احتمالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان احتمالات میں سے دو احتمال بداہت اور وجدان کے خلاف ہے۔ ایک یہ کہ ہر شے دو شے ہو جائے، یہ بھی باطل ہے، اور ایک یہ کہ اصلاً کوئی بھی واقعیت نہ ہو، سفسطہ ہو، عدم محض ہو، یہ بھی وجدان کے خلاف ہے اور یہ بھی بداہت کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ دو احتمال تو مرحلہ اول میں ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے دو احتمال باقی رہتے ہیں، یا وجود اصیل ہے خارج میں اور ماہیت اس کی حالت ہے، ماہیت اس کی صفت ہے، اس پہ متوقف ہے، اس کی وجہ سے موجود ہے، یا ماہیت اصیل ہے اور وجود اس کے اوپر متوقف ہے۔ یہ دو احتمال رہ جاتے ہیں کہ ان میں سے علامہ وہ احتمال سوم، یعنی ان دونوں میں سے احتمال اول اور کل چار احتمال میں سے احتمال سوم کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ انتخاب فرماتے ہیں اور اس کو قول حق قرار دیتے ہیں۔ بس حتمی طور پہ
جو اصیل ہے وہ خارج میں اصیل ہے، جو اعتباری ہے علامہ اس کو خارج میں اعتباری قرار دے رہے ہیں۔ یہ علامہ طباطبائی ان مقدمات سے اس مسئلہ اصالت و اعتباریت کو اس طریقے سے تقریر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بعض جو دیگر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ کے شاگردان ہیں، انہوں نے انہی مطالب کو اور اسی محتوا کو، اسی فصل کو، اور نہایت الحکمہ کی جو فصل ہے اصالت الوجود کی، اس کو ایک اور طریقے سے انہوں نے تقریر کیا ہے اور ایک اور طریقے سے ان مقدمات کا معنی بیان کیا ہے۔ لیکن اساتید کے بقول کہ وہ مقدمات جس طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر بعض اشکالات پیش آتے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ ان کی تقریر کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ تقریر دوم جو اصالت الوجود کی گئی ہے، یہ بعض بزرگان و شاگردان علامہ طباطبائی جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، برجستہ و قابل افتخار و فاخر شخصیت و فیلسوف جہان، انہوں نے یہ تقریر کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جو شرح مبسوط منظومہ ہے، جلد اول شرح مبسوط، جہاں مفصل طور پہ انہوں نے منظومہ کی شرح کی ہے، تقریباً 110 صفحات کے اوپر مسئلہ اصالت وجود کو صرف بیان کیا ہے اور مفصل طور پہ اس بحث کو انہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ اس بحث کے اندر صفحہ نمبر 60 پہ، جلد اول صفحہ نمبر 60 میں انہوں نے اصالت الوجود کو اس طرح سے تقریر کی ہے۔ وہ یوں تقریر فرماتے ہیں کہ انہی کی، یعنی مفصل طور پہ جو صاحبان مطالعہ حتماً رجوع کریں اور جہاں پہ حوالہ دیا جاتا ہے اس کی جانب حتماً جا کر دیکھا کریں کہ اس مصنف نے، اس صاحب نظر و صاحب رائے شخصیت نے کس طریقے سے اس مسئلے کو پیش کیا ہے کہ یہاں پر انسان کو معلوم ہوتا ہے اور بہت ساری دقتیں، بہت ساری باریکیاں یہاں پر روشن ہوتی ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک واقعیت سے روبرو ہوتے ہیں، ایک واقعیت کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ذہن خارج سے اس شے سے دو مفہوم کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی جب ہم ایک شے کو دیکھا، ہم نے دیکھا ایک انسان کھڑا، انسان موجود، یہاں پہ ہمارے ذہن میں دو مفہوم آتے ہیں، ایک مفہوم انسان ہے اور ایک مفہوم موجود ہے۔ یہ دو مفہوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں، یعنی ہمارا ذہن، شہید فرماتے ہیں کہ ہمارا ذہن اس طرح سے ہے کہ ایک شے سے روبرو ہونے کے بعد وہ ہمارا ذہن اس شے سے یہ دو مفہوم حاصل کرتا ہے۔ لیکن فرماتے ہی ہیں کہ خارج میں آیا وہ شے دو جہات کی مالک ہے، وہ شے صاحب جہات ہے، ذو جہات ہے؟ شہید مطہری اس کا انکار فرماتے ہیں۔ بس دقت کریں، توجہ کریں کہ تقریر جو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی اور شہید مطہری کی تقریر میں کیا فرق ہے اور کہاں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر فرق ہے کہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جب ہم ایک شے سے روبرو ہوتے ہیں، ایک شے سے ہم اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن دو مفہوم حاصل کرتا ہے، ایک مفہوم موجود وجود ہے، ایک مفہوم ماہیت ہے، اس کی ماہیت کو درک کرتا ہے۔ لیکن آیا خارج میں وہ شے دو جہات مغایر رکھتی ہے؟ خارج میں وہ شے دو جہات، صاحب جہات ہے وہ شے کہ ایک خارج میں ایک اس کی جہت وجود ہے اور خارج میں اس کی ایک جہت ماہیت ہے؟ شہید فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ خارج میں وہ شے ذو جہات نہیں ہے، خارج میں وہ شے دو جہات کی حامل نہیں ہے، بلکہ خارج میں وہ شے بسیط ہے۔ یہ تعبیر شہید مطہری نے شرح مختصر منظومہ میں جہاں پہ مسئلہ اصالت وجود کو پیش کیا ہے، وہیں پہ حاشیے کے اندر، جہاں پر حاشیے میں وہ مطالب ذکر کیے گئے ہیں کہ جو کلاس کے دوران شہید سے سوال و جواب ہوتا تھا اور شہید اس کا جواب دیتے تھے، یعنی جو سوالات طلاب کرتے تھے شہید مطہری جواب دیتے تھے، ان کو
جس نے کتاب کو تدوین کیا ان سوالات اور جوابات کو حاشیے کے طور پہ ذکر کیا۔ بحث اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے ذیل میں جو حواشی ہیں، چونکہ دقیق حوالہ اور صفحہ نمبر یہاں پر میں نہیں لکھ سکا، اس وجہ سے یعنی دوستان جو ملاحظہ کریں گے رجوع کریں اس کتاب کی جانب۔ حاشیے کے اندر شہید مطہری سے سوال ہوتا ہے اور وہاں پہ شہید صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ خارج میں ایک ہی شے دو جہات نہیں رکھتی، بلکہ شے بسیط ہے، ایک شے ہے، شے واحد ہے، یعنی اس کی دو جہات ہوں، خارج میں ہی وجود بھی ہو، خارج میں ہی ماہیت بھی ہو۔ یہ شہید فرماتے ہیں درست نہیں ہے، بلکہ درست کیا ہے کہ اس شے سے دو مفہوم حاصل کرتے ہیں۔ بس گویا شہید کہہ رہے ہیں کہ خارج میں شے بسیط ہے، اس کی دو جہات نہیں ہیں، اس کے اندر دو پہلو دو جوانب نہیں ہیں، لیکن وہ شے جب ہماری قوہ ادراکی اور ذہن کے سامنے واقع ہوتی ہے، ہمارا ذہن اس سے دو مفہوم وجود اور ماہیت انتزاع کرتا ہے۔ اس کے بعد شہید کہتے ہیں کہ یہ دو مفہوم مغایر ہیں، یعنی مفہوم وجود مغایر با مفہوم ماہیت ہے، یعنی ذہن میں خارج میں تو مغایرت نہیں ہے، چونکہ خارج میں دو جہات نہیں ہیں، جب دو جہات نہیں ہیں تو مغایرت بھی نہیں ہے، خارج میں ایک ہی جہت ہے، لیکن جب اس سے دو مفہوم حاصل ہوتے ہیں، دو مفہوم ہمارا ذہن انتزاع کرتا ہے، تو یہاں پر ان دو مفہوم میں مغایرت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو دو مفہوم میں متغایر ہمارے ذہن نے خارج سے انتزاع کیا ہے، سوال اصالت کیا ہے شہید فرماتے ہیں، یعنی شہید سے پوچھیں سوال اصالت و محل نزاع اصالت آپ کس طریقے سے ان مقدمات کی روشنی میں مطرح کریں گے؟ شہید فرماتے ہیں کہ ان مقدمات جو ہم نے مطرح کیے ہیں، جس طرح سے شہید نے تقریر کی ہے، اس کے اساس پر فرماتے ہیں کہ سوال اصالت یہ ہے کہ خارج، واقعیت، خارج الذہن، ان دو مفاہیم جو ہمارے ذہن نے انتزاع کیے ہیں، ان دو مفاہیم میں سے کون سا مفہوم کا محکی خارج میں ہے جبکہ دوسرے مفہوم کا محکی خارج میں نہیں ہے؟ یعنی ان دو مفاہیم جو دو مفہوم متغایر ہیں، دو مفہوم متباین ہیں، ان دو مفاہیم میں سے کون سا مفہوم خارج میں محکی رکھتا ہے، خارج الذہن بھی واقعیت رکھتا ہے، اور کون سا ایسا مفہوم ہے جو اصلاً خارج الذہن موجود ہی نہیں ہے، جو خارج الذہن کسی بھی طرح کا کسی بھی ناف کا تحقق نہیں رکھتا، وہ کون سا مفہوم ہے؟ پس شہید مطہری رضوان اللہ وہ اس طریقے سے مسئلہ اصالت کو پیش کرتے ہیں۔ ان مقدمات اور اس محل نزاع کو جس طرح سے شہید نے تقریر فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ شہید کہتے ہیں کہ اصیل وہ ہے کہ جو خارج میں ہو، جو خارج میں مصداق رکھتا ہو، جو خارج میں ایک واقعیت رکھتا ہو، وہ شے اصیل ہے، اور جو خارج میں مصداق نہ رکھتا ہو وہ اصیل نہیں ہے، وہ اعتباری ہے، ذہن نے اس کو خود سے بنایا ہے اور اس کا کوئی مصداق خارجی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا خارج میں اشیاء جو ہیں وہ بسیط ہیں، یعنی ذو جہات نہیں ہیں، واحد ہیں لیکن واحد ذو جہات نہیں ہیں۔ شہید ذو جہات کے منکر ہیں۔ جب ذہن میں آتی ہیں اشیاء تو ذہن میں ان سے دو مفہوم آتا ہے کہ ایک مفہوم وجود ہے، دوسرا مفہوم ماہیت ہے۔ یہاں پہ شہید فرماتے ہیں سوال اصالت پیش آتا ہے کہ خارج میں وہ جو شے بسیط ہے، ان دو مفاہیم میں سے کس مفہوم کا مصداق ہے؟ آیا وہ جو شے خارجی ہے مفہوم وجود کا مصداق ہے یا مفہوم ماہیت کا مصداق ہے؟ وہ شے خارجی اگر مفہوم وجود کا مصداق ہو، مفہوم وجود اس پر صدق کرتا ہو، مفہوم وجود اس سے حکایت کرتا ہو، وہ شے یعنی وجود اصیل ہے، اس شے میں نہیں بلکہ اس وجود اصیل ہے۔ لیکن اگر وہی شے ماہیت کا مصداق ہو، ماہیت خارج میں محکی رکھتا ہو، یعنی وہ شے بسیط مصداق ماہیت ہو، اس صورت میں ماہیت اصیل ہے اور وجود اعتباری یعنی ذہنی ہے۔ پس شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے اس مسئلہ اصالت کو پیش کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اصیل وہ ہے جو خارج میں مصداق رکھتا ہو، اعتباری وہ ہے جو خارج میں مصداق نہ رکھتا ہو۔
یہ جو بیان شہید مطہری نے یہاں پر پیش کیا ہے، یعنی شرح مبسوط اور شرح منظومہ کے اندر، کہ دو جہاد کے منکر اور اصالت اور اعتباریت کو اس طرح سے معنی کیا ہے، یہاں پر اساتید و بزرگان فلسفہ جیسے جناب حضرت آیت اللہ سید ید اللہ یزدان پناہ اور جناب استاد امین نجات اور دیگر بعض بزرگان، انہوں نے آ کر اس کے اوپر اشکال کیا ہے، اور وہ بعض اشکالات یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اشکال اول جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، یہاں پہ مطرح کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اصالت اور اعتباریت کا وہ معنی لحاظ کیا ہے جو معنی شیخ اشراق نے پیش کیا ہے، کہ شیخ اشراق اصیل کو خارجی مانتے ہیں، اعتباری کو ذہنی محض مانتے ہیں جس کا خارج سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس آپ نے اصالت و اعتباریت کے جو معانی ہیں، ان معانی میں جو تحولات، جو تطورات، جو تغیرات رونما ہوئے ہیں، ان تحولات و تغیرات کی جانب توجہ نہیں کی۔ یعنی وہ معنی کہ جو جناب صدر المتعلقین ملا صدرہ نے اصالت اور اعتباریت کا پیش کیا ہے، کہ اصیل وہ ہے کہ جو واقعیت کو تشکیل دے، واقعیت عینی ہو، عین واقعیت ہو، اعتباری وہ ہے کہ جو اس واقعیت کی صفت ہے لیکن واقعیت ساز نہیں ہے، واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، بلکہ اس واقعیت کے طفیل موجود ہے، اس واقعیت کی وجہ سے بالعرض موجود ہے، وہ امر اعتباری ہے۔ ان معانی کی جانب آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پس وہ اصطلاح جو ملا صدرہ نے استعمال کی ہے، آپ نے اس اصطلاح سے عدول کیا اور اس اصطلاح سے آپ خارج ہو گئے۔ یہ اشکال اول ہے۔ اشکال دوم یہ ہے کہ قواعد معرفت شناسی کے اساس پر یہ تقریر درست نہیں ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ توجہ فرمائیں، آپ نے کہا کہ خارج میں ایک ہی شے بسیط ہے، ذو جہات نہیں ہے، اصلا اس کی جہت ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی شے ہے، اس شے سے ہم دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ معرفت شناسی، جس میں ہم معرفت شناسی اسلامی کے اساس پہ، خود آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم واقعیت بما ہوا واقعیت کو درک کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا علم 100% 100% مکمل طور پہ واقعیت خارجی کے ساتھ مطابقت رکھ سکتا ہے، مطابقت ممکن ہے، جبکہ آپ جو مبنا پیش کریں کہ ایک شے واحد بسیط جس کی کوئی جہت نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں، ہمارے ذہن میں اس سے دو مفہوم حاصل ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور جبکہ دو مفاہیم بھی مغایر ہیں، دو مفاہیم عینیت نہیں رکھتے بلکہ مغایرت رکھتے ہیں۔ مفہوم وجود غیر از مفہوم ماہیت ہے، خود آپ قبول کرتے ہیں، مفہوم ماہیت غیر از مفہوم وجود ہے، آپ قبول کرتے ہیں۔ بس کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم خارج سے ہی دو مفہوم انتزاع کریں، دو مفہوم متغایر حاصل کریں، جبکہ خارج میں کسی بھی جہت کی مغایرت نہ ہو؟ یہ قواعد معرفت شناسی کے اساس پر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں خارج سے مفہوم انتزاع نہیں کرتا، بلکہ اپنے ذہن میں بعض مفاہیم من گھڑت طور پہ ایجاد کر لیتا ہوں، ایک اور مفہوم من گھڑت طور پہ ایک اور مفہوم ایجاد کیا، مفہوم بھوت، پری، چڑیل، یہ متعدد مفاہیم ایجاد کرتا ہوں، یا مفہوم مثال کے طور پہ جس کو کہتے ہیں چانس، جو لک جسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، یعنی لکی ہونا، خوش بخت ہونا، اس طرح کے جو مفاہیم، ان میں بھی غیریت ہے، لیکن یہ مفاہیم میں نے خارج سے حاصل نہیں کیے، یعنی خارج نے یہ مفاہیم مجھے نہیں دیے بلکہ میں نے ذہن سے حاصل کیے۔ مفہوم وجود اور ماہیت کے بارے میں آپ یوں نہیں فرماتے، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ خارج سے ایک شے سے ہم نے دو مفہوم حاصل کیے، وجود، مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت، جبکہ خارج میں مغایرت نہیں ہے، وجود اور ماہیت میں مغایرت نہیں ہے، ایک ہی جہت ہے، اور اسی سے ہم نے دو مفہوم حاصل کیے، جبکہ مفاہیم میں آپس میں مغایرت موجود ہے۔ لہٰذا قواعد معرفت شناسی کے اساس پر یہ اشکال دوم یہاں پر اس تقریر کے اوپر پیش آتا ہے۔ اشکال سوم جو یہاں پر پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ خارج میں
آپ چونکہ قائل باصالت وجود ہیں، یعنی ہم شہید کے اوپر اشکال یہاں پر جو بزرگان نے کیا ہے اسی کو پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ قائل باصالت وجود ہیں، شہید مطہری اصالت وجود کے قائل ہیں۔ آپ کی اس تقریر کے مطابق اصالت وجود یعنی وجود کا محکی یا حقیقت وجود جو مفہوم وجود کا محکی ہے خارج میں موجود ہے، اور اسی نے واقعیت کو پر کیا ہوا ہے، اسی نے واقعیت کو تشکیل دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ماہیات خارج میں اصلاً موجود نہیں ہے۔ ماہیت چونکہ آپ اعتباری ہونے کے قائل ہیں، آپ اعتباریت ماہیت کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ماہیت ایک امر ذہنی ہے۔ اب آتے ہیں جو چونکہ یہ مطلب فصل سادس جس کے اندر تخصص وجود کو ذکر کیا، جس میں سے ایک یہ کہ وجود خارج میں ماہیت کے ذریعے متخصص ہوتا ہے، وجود خارج میں ماہیت کے ذریعے متنوع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک خارج میں وجود ہے، وجود تمام اشیاء میں منشأ اشتراک ہے، اس شے کو دوسری شے کے ساتھ شریک کرتا ہے، دوسری شے کو تیسری شے کے ساتھ شریک، چونکہ ساری اشیاء کیا ہے، واقعیت ہونے میں، موجودیت میں ساری اشیاء شریک ہے، ساری اشیاء موجود ہیں، پس واقعیت ہونے میں، موجودیت میں سب کی سب اشیاء شریک ہیں، سب کی سب اشیاء جو ہے وہ یہ جہت اشتراک و جہت مشترک رکھتی ہیں۔ ماہیت خارج میں نہیں ہے، صرف ذہن میں۔ ہم یہاں پہ پوچھتے ہیں جبکہ ہم خارج میں مغایرت محسوس کرتے ہیں، خارج میں کثرت محسوس کرتے ہیں، خارج میں ہم محسوس کرتے ہیں انسان اس پہ جو آثار مترتب ہیں وہ آثار درخت کے نہیں ہیں، جو درخت کے آثار ہیں وہ پتھر کے نہیں ہیں، جو پتھر کے آثار ہیں وہ حیوان کے نہیں ہیں، بس اشیاء میں آپس میں مغایرت خارجی ان کے آثار کے لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ اس مغایرت کا منشا کیا ہے؟ چونکہ وجود ایک ذات ہے، وہ منشا اشتراک ہے، وہ منشا ہے کہ یہ اشیاء آپس میں شریک ہوں، یہ اشیاء آپس میں ایک جہت میں، وہ جہت وجودی ہے، ایک پہلو میں جو پہلو وجودی ہے اس میں شریک ہے، اس میں اشتراک ہے۔ ماہیت تو آپ کے نزدیک، آپ کی تقریر کے اساس میں ماہیت خارج میں موجود نہیں ہے، اور جب ماہیت خارج میں نہیں ہے پس ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان اشیاء کا جو جنبہ افتراقی ہے، جو جہت تکسری ہے، جو ان اشیاء کے تعدد کو تامین کرتی ہے، وہ کون سی جہت ہے، اور وہ کیا جہت ہے کہ جو ان اشیاء کے تعدد کو خارج میں تامین کرتی ہے؟ یہاں پر آپ کے پاس کوئی جو ہے راہ حل نہیں ہے، لیکن جو تقریر اول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا خارج میں اشتراک ان کی جہت وجودی کی وجہ سے ہے، ان کی موجودیت کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ذہن میں وجود مشترک مانوی ہے، اور ان کا جو اشیاء کا خارج میں اختلاف ہے ان کی جہت ماہوی خارجی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ایک مفہوم ماہیت ایک شے پہ صدق کرتا ہے لیکن شے دوم پہ صدق نہیں کرتا، شے سوم پہ صدق نہیں کرتا ہے۔ پس خارج میں ہی وجود باعث اشتراک اشیاء ہے، اور ماہیت باعث اختلاف و تمایز خارجی اشیاء ہے۔ اس اشکال سوم کی اساس پر بھی جو تقریر ان بزرگان نے فرمائی ہے وہ تقریر قابل قبول نہیں ہے۔ ان اشکالات اور بعض اور اشکالات جن کو اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، ان کی وجہ سے جو ہے یہ تقریر یعنی تقریر دوم جو اصالت وجود کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور علامہ طباطبائی کی بھی وہ مراد نہیں ہے، اور ادلہ جو علامہ پیش کرتے ہیں وہ ادلہ بھی اصلاً ان کی طرف ناظر نہیں ہے، بلکہ علامہ دونوں چیزوں کو، وجود اور ماہیت کو خارج میں متحقق مانتے ہیں، خارج میں موجود مانتے ہیں، اور خارج میں ہی اصالت و اعتباریت کا اس اصطلاح کے مطابق جو ملا صدرہ نے قائم کی ہے اس کی اساس پر اصالت و اعتباریت کے مسئلے کو حل کر کے وجود کے اصیل ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ بس یہ تقریر ان اشکالات کی وجہ سے جو ہے وہ باطل ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو اسی مطلب پنجم کے ذیل میں پیش آتا ہے، اور وہ یہ
کہ اگر کوئی اصالت وجود کا قائل ہو جائے، وجود کو اصیل مانے، آیا اس کی نظر میں ماہیت خارج میں ہے یا ماہیت خارج میں نہیں ہے؟ تقریر اول جو درست ہے اور جو علامہ کے مد نظر ہے، اس کی اساس پہ اصالت وجود ماہیت کے اعتباری ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی ہے، کوئی اصلا تناقض نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وجود ہے جس نے واقعیت کو مکمل طور پہ 100% پر کیا ہے، جو واقعیت عینی خارجی ہے، یہ وجود ہے کہ جو موجود بذات ہے، یہ وجود ہے کہ جو موجودیت میں اصل اور اساس ہے، یہ وجود ہے۔ وجود کے علاوہ یہ کردار کوئی اور شے جو ہے وہ ادا نہیں کرتی، لیکن وجود کے علاوہ خارج میں ہی یہ وجود صاحب صفات ہے، یہ وجود اور جہت رکھتا ہے، یہ وجود صفات رکھتا ہے کہ وہ صفات اس وجود کی وجہ سے ہیں، یہ وہ صفات جو ہیں اس وجود کے طفیل موجود ہیں، وہ اس تحقق میں، موجودیت میں، خارج میں ہونے میں اس وجود کے اوپر متوقف اور اس وجود کے اوپر جو ہے وہ متفرع ہیں۔ لہٰذا اس اساس پر ماہیت خارج میں صفت وجود ہے اور ماہیت خارج میں متحقق ہے، لیکن وجود کے ذریعے اور وجود کی وجہ سے متحقق ہے، اور وجود کے ذریعے جو ہے خارج میں ماہیت متحقق ہے۔ پس تقریر اول کے اساس پہ ماہیت اصالت وجود کے مبنی کے اساس پہ ایک امر ذہنی نہیں ہے، بلکہ ایک امر خارجی ہے، واقعی ہے، عینی ہے، متحقق در خارج ہے۔ لیکن تقریر دوم جو پیش کی گئی ہے، اس کی اساس پر اگر کوئی اصالت وجود کا قائل ہو جائے، ماہیت اس کے نزدیک ایک امر ذہنی ہے، ذہنی محض ہے، خارج میں موجود نہیں ہے۔ پس اصالت وجود تقریر دوم کے اساس پہ ماہیت ذہنی ہو جائے گی، جس پہ اشکالات وارد ہیں، لیکن تقریر اول کی اساس پر ماہیت ایک امر ذہنی نہیں ہے۔ یہیں پہ مطلب پنجم کو یعنی تبیین مدعا و تقریر اصالت وجود، جس کو اب براہین سے ہم اس بات کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ مطلب ششم جس کو علامہ طباطبائی اب یہاں پر اس میں وارد ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے قول مختار و مدعا یعنی وجود اصیل اور ماہیت اعتباری ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مدعا، اس کے اوپر براہین اور ادلہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ کہ آیا مسئلہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت ایک مسئلہ نظری ہے یا ایک مسئلہ بدیہی ہے؟ اور اگر مسئلہ نظری ہے تو اس کے ادلہ و براہین کیا ہیں کہ ادلہ و براہین آگے آئیں گے۔ علامہ کی یہاں پر عبارت سے اور براہین کو ذکر کرنے سے یہ یہاں پر ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ نظری ہے، یعنی محتاج اس بات ہے، بدیہی نہیں ہے، محتاج بیان و دلیل ہے، اس کے اوپر دلیل لانے کی ضرورت ہے کہ علامہ یہاں پر ادلہ کو پیش کرتے ہیں۔ براہین میں سے برہان اول جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پیش کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم و اساسی برہان ہے جس کو علامہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ برہان دو مقدمات سے تشکیل پاتا ہے، اور ان دو مقدمات کے اندر یہاں پر فیلسوف خارج کا مطالعہ کر رہا ہے، ماہیت خارجی کے بارے میں وہ ایک فیلسوف ان دو مقدمات کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ان دو مقدمات کو ذکر کر کے اس کے ذیل میں بعض جو وضاحت ہے اور بعض جو تفاصیل ہے اس کی جانب توجہ کی جائے گی۔ مقدمہ اولا یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیت من حیث ہی یعنی ماہیت جس جہت سے ماہیت ہے، ماہیت کی جو ذات ہے وہ متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، یعنی وہ وجود اور عدم کی طرف نسبت تساوی رکھتی ہے۔ یعنی اگر ہم خارج میں موجود جو ماہیت ہے اس کی جانب غور کریں، اس ماہیت کا مطالعہ کریں، اس ماہیت میں دقت کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماہیت وجود اور عدم کی جانب نسبت تساوی رکھتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے اب دیکھیں، ہم ایک مرحلے میں یعنی یہ اس ذات ہم
اسی ماہیت کو کس طرح سے مطالعہ کریں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ماہیت معدوم تھی، پہلے موجود نہیں تھی، پھر بعض تغیر و تغیرات اور بعض حوادث کے نتیجے میں علت فاعلی، علت نے یعنی جو علت فاعلی ہے وہ آ کر اس ماہیت کو ایجاد کرتی ہے، بس یہ ماہیت موجود ہوگی۔ ایک مرحلے میں ماہیت معدوم ہے، ایک مرحلہ دیگر میں اور زمان دوم میں ماہیت موجود ہے۔ بس اگر اس ماہیت کی ذات میں ہی وجود ہوتا تو اس کو کبھی بھی معدوم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس کی ذات میں عدم ہوتا یہ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ماہیت کی ذات چونکہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، وجود سے بھی خالی ہے، عدم سے بھی خالی ہے، ان دونوں حیثیات، ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، پس ذات ماہیت من حیث ہی نہ اس میں وجود موجود ہے نہ ہی اس میں عدم موجود ہے۔ یہاں پر فیلسوف نے کس روش سے استفادہ کیا؟ یہاں پر فیلسوف نے روش مطالعہ ذات، تحلیل ذات، یعنی خارج میں موجود ماہیت اس کی ذات کو دیکھا کہ پہلے یہی ماہیت معدوم تھی، پھر وہی ماہیت موجود ہوتی ہے، لہٰذا یہ ایک ہی ماہیت کا معدوم ہونے کے بعد موجود ہونا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس ماہیت کی ذات میں نہ وجود ہے اور اس کی ذات میں عدم ہے، لہٰذا اس ماہیت کی نسبت وجود اور عدم کی جانب تساوی ہے، اس کی جانب یعنی وجود اور عدم کی جانب یہ ماہیت تساوی، نسبت مساوات رکھتی ہے، نسبت تساوی رکھتی ہے۔ یہ مقدمہ اولا۔ مقدمہ دوم، ہم خارج میں دیکھتے ہیں ماہیات موجود ہیں، اشیاء موجود ہے، انسان موجود ہے، بقر موجود ہے، پتھر موجود ہے، حیوان موجود ہے، یعنی یہ ماہیت جو اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی ہویت اور ذات کے لحاظ سے نسبت تساوی رکھتی ہے، وجود کی طرف اور عدم کی طرف۔ دیکھیں خارج میں دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے، یہ ماہیت موجودہ ہے، یہ ماہیت متحققہ ہے، یہ ماہیت ثابت شدہ ہے، ثابت در خارج ہے، ثبوت خارجی رکھتی ہے۔ یہاں پہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ماہیت کیسے وجود میں آئی، یہ ماہیت کس طرح سے وجود میں آئی؟ اب یہاں پہ اگر ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ماہیت جس کی ذات وجود اور عدم دونوں کی نسبت مساوی ہے، یہ خود بخود وجود میں آ جائے، یہ اپنی ہی ذات کی وجہ سے وجود میں آ جائے، یہ بذات خود وجود میں آ جائے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ انقلاب در ذات ہے۔ انقلاب در ذات کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عامل خارجی، کسی اور جہت، کسی اور جنبے، کسی اور شے کے بغیر خود بخود ایک شے کی ذات، ایک شے کی ماہیت، اس کے اندر تبدیلی، اس کے اندر تغیر، اس کے اندر جو تحول رونما ہو، اس کو انقلاب در ذات کہتے ہیں۔ یہ انقلاب وہ انقلاب اسلامی یا یہ والا انقلاب مراد نہیں ہے، یعنی چونکہ یہ انقلاب اسلامی ایران یا انقلاب فرانس یا انقلاب مثال کے طور پہ چین، یہ انقلاب ایک اور اصطلاح ہے، یہ ایک ہویت اجتماعی ہے۔ یہاں پہ انقلاب اصطلاح فلسفی ہے۔ انقلاب از نگاہ فلسفہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کسی عامل خارجی کے بغیر اس کی ذات میں کوئی تبدیلی و تغیر رونما ہو، یعنی از لحاظ ذات وہ ایک مخصوص ذات رکھتی ہے، جیسے اس کی ماہیت کی ذات ہے کہ وہ متساویت و نسبت الی الوجود والعدم ہے، وجود اور عدم میں سے کسی کی جانب کوئی ترجیح نہیں رکھتی، لیکن ماہیت خارج میں موجود ہے۔ ایک احتمال یہ کہ ماہیت خود بخود موجود ہو گئی ہو، یعنی یہی ماہیت جو اپنی ذات کے لحاظ سے متساویت و نسبت الی الوجود والعدم ہے، یہ اپنی ذات کے لحاظ سے موجود ہو گئی ہو۔ علامہ فرماتے ہیں یہ انقلاب در ذات ہے، اور انقلاب در ذات محال ہے، یہ بالضرورت محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ چونکہ یہ منجر ہوتا ہے اجتماع نقیضین پہ، کہ اجتماع نقیضین کس طرح سے کہ یہ ذات انسان بھی ہے، یعنی یہ ذات ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم بھی ہے، لیکن خود بخود اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہو گئی۔ پس یا تو اس کی ذات میں وجود پہلے والے
جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم کے اساس پہ اس کی ذات میں وجود بھی نہیں ہے، عدم بھی نہیں ہے، لیکن خود بخود موجود ہوگی، پس اس کی ذات میں وجود ہے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے کہ جو محال ہے۔ پس یہاں پر ایک اور جو ہے کیا نام ہے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ خود بذات خود تو یہ موجود نہیں ہو سکتی۔ وہ احتمال یہ ہے کہ یہ ماہیت ایک شیء دیگر کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے یہ خارج میں موجود ہو کہ وہ وجود ہے۔ کیوں وجود ہے؟ چونکہ اس شے سے، یعنی یہ شے ماہیت موجودہ سے ہم دو جہت انتزاع کی، وجود اور ماہیت کو دیکھا کہ یہ تو اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، تحقق نہیں ہے، بس یہ حتماً اس شے دیگر، اس جہت دیگر، اس جنبہ دیگر کی وجہ سے موجود ہے، اس کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے موجود ہے، اور وہ وجود ہے۔ اب وجود کو دیکھتے ہیں، وجود کی ذات میں تحقق موجود ہے، وجود کی ذات میں تحقق شامل ہے، اس کو خارج میں متحقق ہونے کے لیے، واقعیت ساز ہونے کے لیے کسی اور جہت کی ضرورت نہیں ہے۔ پس وجود بالذات موجود ہے، اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، واقعیت عینی کو خود تشکیل دیتا ہے، لیکن ماہیت بالذات موجود نہیں ہے، متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، اور وجود کی صفت ہونے کی وجہ سے، وجود کے اوپر عارض ہونے کی وجہ سے ماہیت موجود ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ وہ شے کہ جو بالذات موجود ہے وہی اصیل ہے اور وجود ہے، اور ماہیت کہ جو بالذات موجود نہیں ہے، جو بالذات متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے لیکن ابھی خارج میں موجود ہے، وہ وجود کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے اصیل ہے۔ پس وجود ہے کہ جو خارج میں اصیل ہے، ماہیت ہے کہ جو اعتباری ہے۔ والبرہان علیہ، علامہ فرماتے ہیں کہ ان الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، فرماتے ہیں ماہیت من حیث ہی، یہ لیست الا ہی، یہ ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے من حیث ہی، یعنی جس جہت سے فقط ماہیت ہے، نہ جس جہت سے موجود ہے، چونکہ جس جہت سے موجود ہے متحد با وجود ہے، لیکن جس جہت سے خود ماہیت ہے، جس جہت سے یہ ماہیت صرف ماہیت ہے، یہ لیست الا ہی، یعنی یہ ماہیت ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا معنی ہے کہ ماہیت ہونے کے علاوہ کچھ نہیں؟ متساویت النسبت الی الوجود والعدم، یعنی یہ ماہیت یہ متساویت النسبت ہے کس کی طرف؟ وجود اور عدم کی طرف۔ یہ موجود بھی ہو سکتی ہے، پس ممتنع الوجود نہیں ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے، پس واجب الوجود نہیں ہے، یعنی اس کی ذات وجود سے بھی خالی ہے، عدم سے بھی خالی ہے، متساویت النسبت الی الوجود والعدم۔ یہ ایک مقدمہ دوم یہاں پر علامہ نے صراحتاً ذکر نہیں کیا، لیکن اگر مقدمہ دوم کو آپ شامل نہ کریں کہ خارج میں ماہیات موجود ہیں، خارج میں ماہیات ہیں، خارج ماہیات ہیں کیسے وجود میں؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا مِنْ حَدِّ الْاِسْتِوَاءِ إِلَى مُسْتَوَى الْوُجُودِ بِحَيْثُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارِ، یہ جو قوسین کے اندر عبارت ہے بِحَيْثُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارِ، اس کو فی الحال ہم قوسین میں رکھتے ہیں، اس کی جانب پلٹ کے دوبارہ آئیں گے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا مِنْ حَدِّ الْاِسْتِوَاءِ إِلَى مُسْتَوَى الْوُجُودِ بِوَاسِطَةِ الْوُجُودِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا انقلابا، کہتے ہیں یہ جو خارج ماہیت موجود ہے، اگر اس کا ماہیت کا حد استوا یعنی متساویت النسبت الی الوجود والعدم سے خارج ہونا، یہ وجود کے وسیلے سے نہ ہو، وجود کے واسطے سے نہ ہو، وجود کی وجہ سے نہ ہو، حیثیت تقییدیہ وجود کی وجہ سے نہ ہو، کان ذالک منہا انقلابا، یہ انقلاب در ماہیت ہے، یہ ماہیت میں انقلاب، یعنی ماہیت کی ذات ہی متحول ہو جائے، وہ ذات کی جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، جس کی ذات میں وجود نہ ہو، وہ ذات بغیر کسی عامل خارجی کے خود موجود ہو گئی، یہ انقلاب در ذات ہے۔ وَهُوَ مُحَالٌ بِالضُّرُورَةِ، یہ فرماتے ہیں علامہ کہ یہ محال ہے بالضرورہ۔ کیوں محال ہے؟ چونکہ اجتماع نقیضین پہ منتہی ہوتا ہے۔ فل وجود، پس نتیجہ کیا لیا کہ اگر وجود کے بغیر ماہیت موجود ہو جائے، یہ انقلاب
محال ہے، انقلاب در ذات جو محال ہے۔ فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود ہی ہے کہ جو اس ماہیت کو حد استواء، جو اس ماہیت کو متساویت النسبت الی الوجود والعدم سے خارج کرتا ہے۔ وهو الاصیل، اور وہ وجود اصیل ہے۔ کیوں؟ وجود اس ماہیت کو معدوم ہونے سے نکال کر موجود کرتا ہے، اس کو متساویت النسبت الی الوجود والعدم سے نکال کر ماہیت موجودہ کرتا ہے۔ بس یہ ماہیت وجود کے واسطے سے موجود ہوئی، خود وجود کیا ہے؟ بذات موجود ہے، اس کو ایک اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک اور جو ہے وہ کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بذات موجود ہے۔ فہو الاصیل، بس علامہ فرماتے ہیں کہ وہی اصیل ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کیا ہے؟ یہ وجود اصیل ہوا تو ماہیت کیا ہوئی؟ ماہیت اعتباری، یعنی وہی الاعتباریہ، اگرچہ عبارت کا حصہ نہیں ہے لیکن محتوا کے لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پر آنا چاہیے۔ وما قیل، یہاں پہ برہان اول جیسی پیش کیا فوراً مستشکل آتا ہے اور آ کر اشکال کرتا ہے۔ یہ جو اشکال ہے یہ جناب محقق دوانی، ان کا قول جو ہے اصالت وجود کے باب میں یہ ایک قول خاص کے مالک ہیں، یعنی اصالت اور اعتباریت کے باب میں یہ خاص قول کے مالک ہیں کہ ان کا قول یہاں پہ علامہ طباطبائی نے اگلے صفحے کے اوپر کہ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ ضَعْفُ قَوْلٍ آخر فی المسئلہ منسوب الی المحقق الدوانی، کہ ان کا قول تفصیل کے ساتھ ہم یہاں پر پیش کریں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اشکال کیا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل تمام نہیں ہے، آپ کی دلیل جو ہے وہ کامل نہیں ہے، بلکہ آپ کی دلیل میں نقص ہے۔ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ماہیت ہے جس کو آپ نے کہا کہ یہ ماہیت موجودہ ہے، یہ ماہیت متحققہ ہے، یہ ماہیت اس کو علت، ابھی ماہیت معدوم ہے، انسان معدوم ہے، علت العلل ذات واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا بلکہ وہ صرف وجود ہے، اور اس کے بارے میں جناب محقق دوانی فرماتے ہیں کہ اس کے میں وجود اصیل ہے، یعنی واجب الوجود میں وجود اصیل ہے، ممکن الوجود میں ممکنات میں ماہیات اصیل ہے۔ توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ، یعنی جناب محقق دوانی قول بے تفصیل کے قائل ہیں، ایک تفصیل کے قائل ہیں۔ کس تفصیل کے؟ وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود میں وجود اصیل ہے، وجود ہے جو متن عینی خارجی کو پر کیا ہوا ہے اور واجب الوجود کی واقعیت کو وجود تشکیل دیتا ہے۔ لیکن ممکنات میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ممکنات میں وجود ان کی واقعیت کو تشکیل نہیں دیتا بلکہ ممکنات میں ماہیت ہے جو ان کی واقعیت کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ ماہیت ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے، یہ بقر ہے، یہ موجود، یہ ساری اشیاء، یہ انسان و بقر و یہ سارے کی ساری اشیاء اپنی ماہیت کی وجہ سے موجود ہیں، ان میں ماہیت اصیل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں جناب محقق دوانی آپ اس دلیل کا کیا کریں گے؟ ماہیت من حیث ہی، انسان من حیث ہوا، یا مثال کے طور پہ شجر من حیث ہوا، یہ ساری کی ساری ماہیات ان کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے، یہ ماہیات متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، پس کیسے موجود ہو گئی؟ ان کی ذات میں وجود نہیں ہے، یہاں پہ یہ کیسے موجود ہوگی؟ جناب محقق دوانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ماہیت ہے یہ ماہیت انتساب پیدا کرتی ہے، منسوب ہے کس کی طرف؟ علت کی طرف، فاعل کی طرف، واجب الوجود کی طرف، اس نے نسبت پیدا کی ہے۔ جناب محقق دوانی کہتے ہیں کہ توجہ کریں، آپ نے اشتباہ کی ہے۔ وہ کیا اشتباہ ہے؟ آپ نے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ آپ یہ سمجھے کہ واجب الوجود نے اس کو وجود افاضہ کیا، وجود دیا ہے، بس یہ ماہیت موجود ہوگی وجود کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس ماہیت کی نسبت پیدا ہوئی ہے واجب الوجود کے ساتھ، اور اس نسبت کی وجہ سے یہ ماہیت موجودہ ہو گئی، یعنی یہ ماہیت موجودہ اس نسبت کی وجہ سے موجود ہو گئی۔ کہ یہ قول انشاءاللہ تعالی، اس قول کا جو
مطلب ہے وہ جو ہے کیا نام ہے یہاں پہ جو علامہ اس مطلب میں تفصیل سے وارد ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر بیان کریں گے. بس یہاں پہ اس حد تک یہاں پہ علامہ نے بیان کیا کہ یہ ماہیت متساویت النسبت یہ نسبت پیدا کرتی ہے واجب الوجود کے ساتھ، نسبت پیدا کرتی ہے اپنی علت کے ساتھ اس جائل سے مراد جعل کرنے والا، ایجاد کرنے والا، اس کو خلق کرنے والا، فاعل، علت، اس علت کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کی وجہ سے یہ موجود ہوگی. بس خود ماہیت اصیل ہے، خود ماہیت جو ہے وہ اس نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ موجود ہو جاتی ہے اور خارج میں متحقق ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا جو اشکال ہے اور یہ جو آپ کا قول ہے یہ قول درست نہیں ہے. فرماتے ہیں اس پہ اشکال ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یہ جو ماہیت ہے اس ماہیت میں جب نسبت پیدا ہوئی جائل کے ساتھ، اس کے فاعل علت فاعلی کے ساتھ نسبت پیدا ہوئی، آیا اس ماہیت کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ آیا اس جائل نے، اس علت نے، اس فاعل نے اس ماہیت میں کوئی اثر ڈالا ہے؟ اس ماہیت کو کچھ عطا کیا ہے؟ اس ماہیت کے اوپر کوئی تاثیر چھوڑی ہے؟ یا اصلاً اس ماہیت نے جب جائل کے ساتھ نسبت پیدا کی، فاعل کے ساتھ نسبت پیدا کی، نسبت پیدا کرنے سے پہلے، نسبت سے پہلے و نسبت کے بعد ماہیت کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی؟ اگر کہ فرض دوم، یہ فرض دوم ہے یعنی احتمال دوم یا احتمال اول. احتمال اول یہ کہ اگر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے جب یہ ماہیت اس جائل کے ساتھ نسبت پیدا نہیں کی، متساویت النسبت الی الوجود والعدم تھی اور اس وقت موجود نہیں تھی خارج میں، لیکن جب اس ماہیت کی اس جائل کے ساتھ وہ فاعل کے ساتھ نسبت پیدا ہوئی اور اس جائل نے ماہیت پہ اثر ڈالا ہے، اس جائل نے ماہیت کو کچھ عطا کی ہے. علامہ فرماتے ہیں یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے موجود نہیں ہوئی، بلکہ جیسی ہی علت کے ساتھ نسبت پیدا کی، جیسی علت کے ساتھ اس ماہیت نے تعلق و نسبت پیدا کی، اس علت نے و فاعل نے اس کو وجود عطا کیا ہے، اس کو کچھ عطا کیا ہے، نہ کہ اس کی ذات ہی کو تبدیل کر دیا، نہیں، بلکہ اس کو ایک سہارا دیا اور وہ وجود ہے. اس علت نے وجود افاضہ کیا ہے، اس وجود کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی ہے. بس اگر وہ جو جائل ہے اس نے ماہیت پہ کوئی تاثیر ڈالی ہے، اس نے ماہیت کو کچھ عطا کی ہے، وہ وہی وجود ہے اور یہ ماہیت اس وجود کی وجہ سے موجود ہے. اور اگر اس ماہیت نے جائل سے نسبت پیدا کرنے کے بعد کوئی اس میں فرق نہیں پڑا اور اس میں کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوئی، جائل نے اس کو کچھ بھی عطا نہیں کیا، علامہ فرماتے ہیں کہ وہی انقلاب در ذات ہے جو محال ہے. وما قیل ان الماہیت بنسبت مکتسبۃ من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحلۃ الاصالہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہیت ہے، یعنی ان کا قول کیا ہے، ممکنات میں ماہیت اصیل ہے محقق دوانی، واجب الوجود میں وجود. یہ ماہیت کیسے اصیل ہوئی؟ واجب کے ساتھ ایک نسبت پیدا کرتی ہیں فاعل کے ساتھ، اس وجہ سے یہ ماہیات اصیل ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں ان الماہیت بنسبت، ماہیت اس نسبت کے ذریعے مکتسبۃ من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحلۃ الاصالت. فرماتے ہیں کہ یہ ماہیت اس فاعل کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کی وجہ سے حد استوا سے خارج ہو جاتی ہے اور یہ ماہیت اصیل ہو جاتی ہے، یعنی اس نسبت جو جائل کی طرف پیدا ہوئی ماہیت اصیل ہوگی. فتترتب علیہ الآثار، اس ماہیت پہ آثار مترتب ہوتے ہیں. یہ قول محقق دوانی. مندفعون وما قیل مندفعون، کہ اس ماقیل کی جو خبر ہے وہ مندفعون، یہ جو قول ہے یہ دفع کیا جاتا ہے، یہ قول مدفوع ہے، یہ قول مردود ہے. کیوں؟ بأنہا، اس کی کس بات سے؟ بأنہا ان تفاوتت حالها بعد الانتصاب فما به التفاوت هو الوجود الاصیل وان سمی نسبتا الى الجائل. اے محقق دوانی، اگر اس ماہیت کی جو حالت ہے وہ انتصاب الی الفاعل کے بعد اس کی حالت میں کچھ تبدیلی آئی ہے، کوئی تفاوت آیا ہے، کوئی تبدیلی تغیر آیا ہے، فما به التفاوت، وہ منشأ تفاوت کیا ہے؟
وہ منشأ جو تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ هو الوجود الاصیل، وہ وجود ہے، اس وجود کی وجہ سے اس ماہیت میں یہ تفاوت اور تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ وَإِن سُمِّيَ نِسبَةً إِلَى الْجَاهِلِ، اگرچہ اس کو نسبت الی الجاہل کا ہی نام دیا جائے، یا اگرچہ آپ اس کو نسبت الی الجاہل کا نام دیں، فرق نہیں پڑتا، ہماری بات لفظوں میں نہیں ہے، آپ اس کو جو بھی نام دیں، اس جاہل نے اس ماہیت کو وجود عطا کیا ہے، یہ ماہیت وجود کے وسیلے سے موجود ہوئی، پس موجود ہے۔ اس وجود عطا کرنے کو آپ نسبت الی الجاہل کا نام دیں، نزاع ہماری نزاع لفظی نہیں ہے، بس ماہیت کی حالت میں تبدیلی ہوئی اور ماہیت موجود ہوگی۔ وَإِن لَمْ تَتَفَاوَتْ، اگر کوئی تفاوت نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَتَفَاوَتْ وَمَعَ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ كَانَ مِنَ الْإِنْقِلَابِ كَمَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماہیت کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وَمَعَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود اس کے اوپر آپ حمل کرتے ہیں کہ یہ موجود ہے، یعنی ماہیت انتساب الی الجاہل پیدا کیا، جاہل نے اس کو وجود نہیں دیا، ماہیت کی حالت قبل از تفاوت بھی متساویت نسبت الی الوجود والعدم ہے، بعد از نسبت و بعد از انتساب بھی متساویت نسبت الی الوجود والعدم ہے۔ اصل ماہیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انہا موجود، اس کے اوپر حمل کیا جاتا ہے موجود ہے، وترتبت علیہ الآثار، اور اس کے اوپر ترتب آثار رونما ہوتے ہیں، اس کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کانا من الانقلاب، یہ وہی انقلاب در ذات ہے جو محال ہے، کما تقدم، جیسا کہ ہم نے پیچھے کہا۔ پس یہ برہان اول اور برہان اول پر کیا ہوا اشکال اور اشکال کا جواب۔ یہاں پر ایک مطلب جس کو قوسین میں ذکر کیا، بحیث و تترتب علیہ الآثار، جو علامہ کے برہان میں تھا، نیچے بھی آ کر جناب محقق دوانی کے اشکال میں بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد اور وہ یہ ہے کہ حکماء کے درمیان یہ بات مسلم ہے کہ جو شے اصیل ہے وہی منشأ ترتب آثار ہے۔ ماہیت چونکہ اصیل نہیں ہے، اعتباری ہے، وہ منشأ ترتب آثار نہیں ہے، بلکہ ماہیت جب موجود ہوتی ہے، متحد با وجود ہوتی ہے، اس وقت اس پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، ورنہ ماہیت جب معدوم ہے تب بھی ماہیت ہے، ماہیت جب ذہن میں تب بھی ماہیت ہے، لیکن ماہیت جب خارج میں وجود اصیل کے ذریعے سے موجود ہوتی ہے، اس وقت اس پہ آثار مترتب ہوتے ہیں۔ پانی خارجی وہ اشیاء کو مرطوب کرتی ہے، وہ اشیاء کو گیلا کر دیتی ہے، یا مثال کے طور پہ آگ خارجی جلاتی ہے، لیکن میں آگ کا تصور ذہن میں کرتا ہوں، یہ شعلہ جو میرے ذہن میں ہے، یہ آگ جو میرے ذہن میں، یہ مفہوم آگ، یہ مفہوم نار، یہ باعث احراق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ متحد با وجود اصیل نہیں ہے، لہٰذا یہ وجود اصیل ہے جو منشأ ترتب آثار ہے، اور وہ شے جو اعتباری ہے اس اصیل کے ساتھ متحد ہے، لہٰذا وہ اس کی وجہ سے اثر کو قبول کرتی ہے۔ لہٰذا ترتب آثار انشاءاللہ خواص سے آخر فصل پہ ساری براہین کے بعد سے خواص سے امر اصیل و اعتباری کو ذکر کریں گے کہ وہاں پہ اس کا بیان انشاءاللہ تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔